بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 88 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مکان و جہاد سے منزہ ہیں۔ اللہ تعالی مکان اور جہاد سے پاک ہیں۔ چونکہ یہ سبق چند اہم اصطلاحات پر مشتمل ہے تو مناسب سمجھا کہ پہلے ہم اصطلاحات کو پڑھ لیں اور بعد میں ہم سبق کی طرف بڑھیں۔ تو چند مبادیات جن کا جاننا ضروری ہے۔ 5 مقدمات اس سبق میں آئیں گے اور ان 5 مقدمات کو ذہن نشین کرنا نہایت اہم ہے۔ پہلا مقدمہ تو یہ کہ تمکن اور تحیز میں فرق کیا ہے۔ آیا تمکن اور تحیز یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا ان میں کوئی بسیط سا کوئی معمولی سا فرق ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ بعد کی تعریف کیا ہے، بعد کسے کہتے ہیں۔ تیسرا مقدمہ یہ کہ مقدار کی تعریف کیا ہے۔ اور چوتھا مقدمہ کہ جہاد کیا ہیں اور جہاد کتنی ہے، اس میں فلاسفہ متکلمین حضرات کے درمیان کوئی اختلاف ہے یا نہیں۔ جبکہ 5ویں چیز خلا کی تعریف کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ترتیب سے، ان 5 چیزوں کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ پہلی چیز تمکن اور تحیز میں کیا فرق ہے، تو اس کے جواب یہ دیا گیا کہ تمکن اور تحیز میں عموم خصوص کی نسبت ہے، یعنی تمکن یہ خاص ہے اور تحیز یہ عام ہے۔ اب یہ فرق کیسے ہوا، کیسے خاص اور کیسے عام بنا، اس کو بھی ہم جانتے ہیں کہ تمکن کسے کہتے ہیں۔ تو کوئی ممتد شے یعنی کوئی ایسی چیز جو بڑی ہو جائے، وہ اشکال بدل لے، ممتد ہو جائے، پھیل جائے، لمبی ہو جائے، تو ممتد شے کسی خلا یا فراغ کو، کسی خالی جگہ کو پر کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ ممتد شے یہاں پر متمکن ہو گئی ہے۔ یعنی تمکن جب بھی ہوگا تو وہ کسی شے ممتد کا کسی خالی جگہ کو، فراغ کو پر کرنا ہوگا۔ تمکن کا معنی یہ ہوا کہ ممتد شے، ممتد چیز کسی خالی جگہ کو پر کر لے۔ ممتد سے مراد کیا ہے؟ ممتد کی مثال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ موم لے لیں، موم بتی، اور اس کو آپ گول کر دیں تو یہ گول دائرہ بن جائے گی، اور اگر اسی موم کو آپ چکور کر لیں تو یہ چکور، تو یہی امتداد اس میں پایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی اشکال بدل رہی ہیں، تو یہ تمکن ہوا۔ جبکہ تحیز میں پر کرنے والی شے یعنی اس خلا کو یا فراغ کو پر کرنے والے شے میں ممتد ہونا ضروری نہیں ہے۔ ممتد ہو یا غیر ممتد ہو، دونوں صورتوں میں ہم اس پر تحیز کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ اگر تو وہ ممتد ہوگی تو اس پر تمکن کا اطلاق ہوگا، لیکن اگر ممتد یا غیر ممتد ہو تو دونوں صورتوں میں اس پر تحیز کا اطلاق کرنا درست ہے۔ یعنی وہ چیز جو لمبی ہوتی ہو، پھیلتی ہو، شکلیں بدلتی ہو، امتداد کی صفت سے متصف ہو، تو اس پر تو صرف اور صرف تمکن کا ہی اطلاق ہوگا، لیکن وہ چیز جس کے اندر امتداد ہو یا نہ ہو، ان دونوں پر تحیز کا اطلاق کرنا درست ہے۔ تو اب سوال آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی چیز ہے دنیا میں جس میں امتداد نہ ہو، وہ بڑھتی نہ ہو؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ متکلمین حضرات نے جو جزء لا یتجزا، جس کو ہم جوہر فرد کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ جوہر فرد جو ہے یہ وہی جزء لا یتجزا ہے جس کے اندر امتداد نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ تو تجزی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ تو آخری وہ جز ہوتا ہے جو بنیادی جز ہے، یعنی جزء لا یتجزا، جسم کی ترکیب متکلمین حضرات نے مانی ہے، تو جزء لا یتجزا مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا، تو یہ غیر ممتد ہوتا ہے۔ تو غیر ممتد جب ہوگا تو اس پر تحیز کا اطلاق ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہاں تک بات واضح ہوگی۔ مزید فرق یہ تمکن اور تحیز کی تعریف میں جو فرق ہے حاصل کلام، وہ یہ سامنے آیا کہ جوہر فرد میں صرف تحیز ہوگا چونکہ وہ ممتد نہیں ہے، لیکن تمکن جوہر فرد میں نہیں ہوگا۔ ہاں، جوہر فرد کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پر تحیز اور تمکن دونوں کا اطلاق کرنا درست ہے۔ تمکن اور تحیز کی طرح متمکن اور متحیز پر بھی یہی اطلاق ہوگا کہ متمکن کو ہم خاص مانیں گے جبکہ متحیز کو ہم عام مانیں گے، تو ان کے درمیان عموم اور خصوص کی نسبت پائی جائے گی۔ ایک بحث پوری ہوئی، اب دوسرا مقدمہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ بعد کیا ہے، بعد کسے کہتے ہیں۔ یہ با کے ضمے کے ساتھ ہیں، بعد۔
تو جواب یہ ہے کہ بعد اس امتداد کا نام ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہے، یعنی وہ امتداد، وہ صفت امتداد جو جسم کے ساتھ قائم ہو جائے اسے ہم بعد کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے ایک موم بتی کو یا ایک موم کو جب ہم نے چوڑائی میں اس کو تقسیم کیا تو وہ گول شکل چورس بن گئی، چوڑائی کی شکل اس نے لے لی، اور اگر جب ہم نے اس کو گولائی میں رکھا تو وہ ایک گول شیپ میں آ گئی۔ تو یہ امتداد چونکہ کسی جسم کے ساتھ ہیں تو یہی بعد بھی کہلائے گا، اس کو ہم بعد بھی کہتے ہیں۔ متکلمین حضرات اجسام کی ترکیب کو جواہر فردہ سے مانتے ہیں، یعنی اجزاء لا تتجزا، وہ اجزاء جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتے۔ متکلمین حضرات فرماتے ہیں کہ جسم اس سے مرکب ہے، جبکہ فلاسفہ نے جسم کی ترکیب صورت جسمیہ سے مانی ہے، کہتے ہیں کہ صورت جسمیہ ہے جس سے جسم مرکب ہوا ہے۔ چونکہ اجزاء لا یتجزا اس سے متکلمین حضرات نے جسم کی ترکیب مانی ہے، اس لیے متکلمین حضرات نے اس بعد کو بعد متوہم مانا ہے، اور فلاسفہ نے اس بعد کو یعنی امتداد کو جو جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس امتداد کو فلاسفہ نے متحقق مانا ہے، چونکہ وہ صورت جسمیہ سے جسم کی ترکیب مانتے ہیں۔ اس امتداد کے بعد کی طرح اور بھی نام ہیں۔ اس امتداد کو اصل میں تو امتداد عرض ہے، یہ عین تو ہے نہیں، عرض ہے، چونکہ یہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ عرض ہے تو اس عرض کو بعد تعلیمی بھی کہتے ہیں، بعد مادی بھی کہتے ہیں، اور بعد عرض بھی کہتے ہیں، بعد عرضی۔ جبکہ متکلمین حضرات نے اسی امتداد کو، اسی بعد کو بعد متوہم مانا، چونکہ متکلمین حضرات کے ہاں جسم جزء لا یتجزا سے مرکب ہے اور یہ امتداد جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو ان حضرات نے اس بعد کو متوہم مانا ہے۔ اور فلاسفہ نے چونکہ جسم کی ترکیب یہ اپنے صورت جسمیہ سے مانی ہے، فلاسفہ کہتے ہیں کہ جسم صورت جسمیہ سے مرکب ہے، اس لیے فلاسفہ نے جسم بعد کو متحقق مانا ہے، چونکہ صورت جسمیہ تو اس میں ہے ہی ہے، وہ جسم تو ہمیں ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو متحقق مانا ہے، اس بعد کو۔ دو مقدمات ہو گئے، اب تیسرے مقدمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا مقدمہ ہے مقدار۔ اردو میں ہم مقدار کا یا عربی میں بھی مقدار کا معنی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوانٹٹی، شمار کرنا، اس کی تعداد کا ہونا، لیکن یہاں پر اس اصطلاح سے مقدار سے مراد یہ شمار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مقدار سے مراد وہ امتداد ہی ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہوتی ہے، یعنی بعد کو ہی مقدار کہا جا رہا ہے۔ چوتھی بحث جہاد کی ہے۔ جہاد آپ واضح سے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو جہاد 6 ہیں، یعنی اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، سامنے اور پیچھے، یہ کل 6 جہاد بنتی ہیں۔ بقول فلاسفہ یہ صرف 2 ہیں، یعنی فلاسفہ نے فوق اور تحت کو مانا ہے، فوق اور تحت، اوپر اور نیچے، یہ 2 جہتیں ہیں، لیکن باقی جتنی بھی جہات ہیں ان کو فلاسفہ کیفیات سے مرکب مانتے ہیں کہ یہ ہمارے اعتبار سے بن جاتی ہیں، دائیں بائیں، اور یہ کیفیتیں ہیں، اصل میں یہ جہاد وغیرہ نہیں ہیں۔ فلاسفہ کے ہاں 2 ہیں، جبکہ باقی علماء 6 جہات مانتے ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک جہت کا مستقل وجود ہے، یعنی مکان الگ ہے اور جہت الگ چیز ہے، جہت کا مستقل وجود ہے۔ اور فلاسفہ سے جب دلیل پوچھی گئی آپ کی دلیل کیا ہے کہ جہت مستقل وجود رکھتی ہے، مکان سے ہٹ کر الگ ایک چیز ہے جس کا نام جہت ہے، تو فلاسفہ نے کہا کہ اشارہ حسیہ، جب آپ جہت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اوپر یا نیچے، جب اشارہ کرتے ہیں تو یہ اشارہ یہ بتا رہا ہے، یہ حسی طور پر اشارہ کرنا کہ یہ جہت مستقل اپنا وجود رکھتی ہے اور یہ مقام سے الگ ایک چیز ہے، جبکہ متکلمین حضرات نے اس کو مستقل نہیں مانا بلکہ جہت کو نفس امکنہ ہی مانا ہے۔ متکلمین فرماتے ہیں کہ جہت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ جہت مکان ہی ہے، نفس امکنہ کو ہی ہم جہت کہتے ہیں۔ جبکہ ان حضرات پر ایک اعتراض وارد کیا فلاسفہ نے کہا کہ اگر جہات ہی نفس امکنہ ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے جہاد کے نام الگ رکھے ہیں اور مکانوں کے نام آپ نے الگ رکھے ہیں؟ یعنی امکنہ مکان کی جمع ہے، مکانوں کے مستقل الگ نام ہیں، لیکن جو 6 جہات ہیں جو آپ مانتے ہیں ان کے لیے آپ نے فوق، تحت، یمین، شمال، امام، وراء الگ الگ نام رکھے ہیں، تو یہ اسماء جہاد کیوں کر تجویز کیے گئے ہیں؟ متکلمین حضرات نے جواب دیا کہ ناموں کا الگ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جہاد امکنہ سے الگ شے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
نام اگرچہ الگ ہیں لیکن جہاد اور امکنہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ ناموں کا فرق ہونا، الگ ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ نام الگ ہے تو جہاد الگ چیز ہے، مستقل وجود رکھتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جہاد یہ امور نسبیہ میں سے ہیں کہ ہم اس کی نسبت جس طرف کر لیں گے اس کی طرف یہ جہاد بنتی چلی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ فلک، اب یہ ہم سے تو اوپر ہیں لیکن فلک اول یہ فلک ثانی سے نیچے ہیں، حالانکہ فلک ثانی اور فلک اول یہ دونوں ہم سے اوپر ہیں، لیکن چونکہ فلک اول فلک ثانی سے نیچے ہیں تو ان دونوں کی نسبت ہم سے تو اوپر کی طرف ہے، لیکن فلک اول کی نسبت جب ہم نے ثانی کی طرف کی تو وہ نیچے ہو گیا۔ تو یہ جہاد اصل میں نسبیہ ہیں، ان کی نسبت ہم جس طرف کر لیں گے اسی طرف جہاد بنتی چلی جائے گی، اور یہ نفس امکنہ ہے، یہ الگ امکنہ سے الگ کوئی شے نہیں ہے۔ متکلمین نے جہاد کو نفس امکنہ مانا، جبکہ فلاسفہ کے نزدیک یہ نفس امکنہ نہیں ہے بلکہ اطراف امکنہ ہے، یعنی امکنہ کے کنارے ہیں۔ امکنہ سے الگ چیز ہے جہاد اور امکنہ کے کنارے ہیں۔ پانچویں بحث ہم پڑھتے ہیں کہ خلا سے مراد کیا ہے۔ یہ ہماری آخری بحث ہے کہ خلا کسے کہتے ہیں۔ تو خلا سے مراد وہ جگہ ہے جس کو کوئی چیز مشغول نہ کر رہی ہو، وہ خالی جگہ ہے۔ عفواً یہاں پہ مجھ سے عبارت رہ گئی کہ وہ خالی جگہ جس کو کوئی چیز، یعنی وہ فراغ جس کو کوئی چیز مشغول نہ کر رہی ہو، تو یہ اس کو ہم خلا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک حوض ہو اور حوض میں پانی نہ ہو تو اس میں جو جگہ ہیں یہ ساری یہ خالی ہیں، اس کو ہم فراغ کہیں گے اور خلا کہیں گے کہ اس کو کوئی چیز مشغول نہیں کر رہی۔ خلا کا وجود حضرات متکلمین کے نزدیک وہمی ہے، یعنی حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ خلا اصل میں کوئی اس کے وجود نہیں ہے، یہ تو ہمارا وہم ہے، ہم اس کو اپنے دماغ میں ایک وجود یا ایک جگہ فرض کر لیتے ہیں اس خالی جگہ کو، تو یہ خلا بن گئی۔ لیکن افلاطون کے نزدیک یہ جوہری ہے، یعنی خلا جوہری چیز ہے۔ تو اس میں اور بھی اقوال ہیں، فی الحال یہاں پہ میں نے 3 ہی اقوال نقل کیے ہیں کہ متکلمین حضرات نے اس کو خلا کو وہمی مانا ہے، افلاطون نے جوہری مانا ہے، یعنی یہ دونوں حضرات خلا کے قائل ہیں، خلا کے وجود کے قائل ہیں، لیکن ایک وہمی بنیادوں پر، اور دوسرا قول یعنی بعض حضرات متکلمین وہم کے طور پہ مانتے ہیں، جبکہ افلاطون ان کو اس خلا کو جوہری مانتے ہیں، اور بعض حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے خلا کا انکار کیا اور خلا کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ یہ خلا ایسی ہے جیسے اس حوض میں ابھی پانی نہ ہو تو یہ خالی ہے، کوئی چیز بھی اس کو مشغول نہیں کر رہی، یہاں پر ہوا بھری ہوئی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی چیز مشغول نہیں کر رہی، لیکن جب آپ اس حوض میں پانی بھر دیں گے تو اب یہاں پر وہ ہوا یا وہ خلا نہیں رہے گی بلکہ اس خلا کے اندر پانی بھر جائے گا۔ اب جب پانی بھر گیا تو خلا نہ رہی بلکہ خلا پر ہو گئی، اس کو پانی نے بھر لیا، پانی اس میں نفوذ کر گیا، اس میں سرایت کر گیا اور خلا ختم ہو گئی۔ خلا کے بعد خلا سے ہی ایک اہم بحث متصل ہی، وہ ہے مکان کسے کہتے ہیں۔ مکان میں بھی مختلف اقوال نقل کیے گئے۔ افلاطون کہتے ہیں کہ مکان وہ بعد مجرد ہے، بعد ہے اور وہ بعد مجرد ہے جس میں بطریق تداخل جسم نفوذ کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی حوض کی مثال دی کہ یہ خلا ہے اور ایک مکان بھی ہے، تو اس میں دوسرا اس میں بطریق تداخل ایک جسم نفوذ کر گیا، یعنی پانی اس کے اندر آ گیا اور اس میں سرایت کر گیا اور اس نے اس جگہ کو بھر دیا، اس مکان کے اندر وہ سرایت کر گیا، اس مکان میں وہ آ گیا۔ تو وہ بعد مجرد جس کو مشغول کر دے دوسرا کوئی جسم، یعنی دوسرا کوئی جسم اس میں نفوذ کر جائے، اسے ہم مکان مانتے ہیں۔ متکلمین حضرات کے ہاں مکان بعد موہوم ہے، جس طریقے سے متکلمین نے خلا کو وہمی مانا ہے، ایسے ہی حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ مکان بھی یہ ایک موہومی چیز ہے۔ ان اصطلاحات کو سمجھنے کے بعد اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ صفات سلبیہ کا بیان فرما رہے تھے، فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَكَّنُ فِي مَكَانٍ، اللہ سبحانہ وتعالی کسی مکان میں متمکن نہیں ہے۔ لِأَنَّ التَّمَكُّنَ، یہاں پر تا رہ گئی ہے، لِأَنَّ التَّمَكُّنَ اس لیے کہ تمکن کا معنی یہ ہے یہ عبارت ہے عن نفوذ بعد فی بعد آخر، ایک بعد کا دوسرے بعد میں نفوذ کر جانے سے۔ تمکن کا معنی ہے، تمکن عبارت ہے ایک بعد کے دوسرے بعد میں نفوذ کر جانے سے، متحقق او متوہم، چاہے وہ بعد متحقق ہو یا متوہم ہو۔ متحقق اور متوہم سے پہلے بعد کی تعریف دوبارہ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ بعد کسے کہتے ہیں؟ یعنی امتداد کو جو جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ امتداد سے مراد کیا ہے؟ ہم نے موم کی مثال لی تھی
کہ ہم اس کو چکور بناتے ہیں تو وہ چکور ہو جاتی ہیں، ہم اس کو گول کرتے ہیں تو وہ گول ہو جاتی ہیں۔ تو اصل میں طول، عرض، عمق یہ اعراض ہیں جو اس امتداد میں پائے جا رہے ہیں، جن کو دوام نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے ہیں اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ امتداد ختم ہو جاتا ہے، لیکن جسم اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ جب ہم نے اس موم کو گول کیا تو کیفیت چکور کیا تو کیفیت مربع بن گئی، شکل مربع بن گئی، چکور ہو گئی، لیکن جسم تو وہی ہے۔ بعد چکور ہو گیا، امتداد چکور ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو گول کیا، گولائی دی، تو یہ گول شکل اس نے اختیار کر لی اور امتداد گول ہو گیا، لیکن جسم وہی ہے۔ تو امتداد یہ جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور امتداد جسم سے زائد ایک الگ چیز ہے۔ پھر جسم کی ترکیب کن چیزوں سے ہے؟ جسم کی ترکیب یا تو وہ اجزاء لا يتجزا سے ہے، جس کو متکلمین حضرات نے ثابت فرمایا، تو یہ بعد متوہم ہو گیا۔ اور حضرات فلاسفہ نے کہا کہ نہیں، جسم کی ترکیب صورت جسمیہ سے ہیں، لہذا انہوں نے اس کو متحقق مانا۔ تو ایک بعد کا یعنی ایک ممتد جسم کا دوسرے ممتد جسم میں نفوذ کر جانا، کہ دوسرے بعد میں نفوذ کر جانا، چاہے وہ متحقق ہو جیسے فلاسفہ کا قول ہے، یا وہ متوہم ہو جیسے کہ ہمارے حضرات متکلمین کا بیان ہے۔ یسمونہ المکان، اس کو یہ حضرات مکان کا نام دیتے ہیں۔ یہ حضرات مکان کا نام دیتے ہیں کہ ایک جسم دوسرے جسم میں یعنی دوسرے مکان میں ایک بعد، وہ بعد متحقق یا متوہم دوسرے مکان میں دوسرے بعد میں نفوذ کر رہا ہے۔ جیسے حوض کے اندر پانی بھر دیا جائے تو پانی جیسے نفوذ کرتا ہے اور اس حوض کے اندر آ جاتا ہے، ایسے ہی ایک بعد دوسرے بعد کے اندر اس میں نفوذ کر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی متمکن نہیں ہے، چونکہ تمکن کا معنی کیا ہے؟ نفوذ کرنا بعد کا دوسرے بعد میں، اور بعد کا معنی کیا ہے؟ بعد کا معنی کیا ہم نے کیا کہ امتداد جسم کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے بھی پاک ہے اور امتداد تو ویسے ہی عرض ہیں، اللہ تعالیٰ اعراض سے بھی پاک ہیں اور لوازمات جسم سے بھی پاک ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بعد کی تعریف فرماتے ہیں کہ تمکن کی تعریف تو میں نے کر دی کہ ایک بعد کا دوسرے بعد میں نفوذ کرنا۔ بعد کی تعریف کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں عبارت، یہ عبارت ہے عن امتداد قائم بالجسم، جسم کے ساتھ قائم امتداد سے، او بنفسه، یا یہ جسم کے ساتھ امتداد قائم ہوگا یہ ویسے ہی مستقل اس کا وجود ہوگا۔ عند القائلین، یہ عند ہے، یہاں پر ہم نون رہ گئی ہے، نون یہاں پر لکھنے سے رہ گیا ہے۔ عند القائلین بوجود الخلاء، ان حضرات کے نزدیک امتداد کا مستقل وجود ہے جو خلا کے وجود کے قائل ہیں۔ حضرات متکلمین بھی خلا کو مانتے ہیں اور فلاسفہ بھی خلا کو مانتے ہیں، افلاطون، لیکن بعض حضرات خلا کے وجود کے منکر ہیں۔ البتہ افلاطون نے خلا کو جوہری مانا ہے، جبکہ حضرات متکلمین نے خلا کو وہمی مانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعد کا معنی ہے کہ امتداد کا قائم ہونا جسم کے ساتھ، اور یا پھر اس کا مستقل ہونا ان حضرات کے نزدیک جو خلا کے وجود کے قائل ہیں۔ تو یہ بعد کا معنی ہوا، اور تمکن کا معنی یہ کہ ایک بعد دوسرے بعد کے اندر نفوذ کر جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں سے پاک ہیں، منزہ ہیں، بلند ہیں، عالی ہیں۔ واللہ تعالی منزہ، اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہیں عن الامتداد والمقدار، مقدار کا معنی بھی امتداد کے اور بعد کے ہی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی امتداد اور مقدار سے پاک ہیں، لاستلزامہ التجزئ، اس لیے کہ یہ بعد اور امتداد، یہ مقدار، یہ تجزی کو لازم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی تجزی سے پاک ہیں۔ جو چیز ممتد ہوگی تو وہ تجزی کو قبول کرے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی تجزی سے پاک ہیں، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی متباعد بھی نہیں ہے، متجزی بھی نہیں ہے، عرض بھی نہیں ہے، ہم یہ پہلے جان چکے ہیں۔ جب تجزی کو جو چیز لازم ہے یعنی امتداد، جب تجزی سے اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہیں تو جس چیز سے تجزی کو جو چیزیں لازم ہوں گی ان چیزوں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی منزہ ہیں اور پاک ہیں، تو امتداد سے بھی پاک ہوئے۔ جب امتداد سے پاک ہوئے تو بعد سے پاک ہو گئے، جب بعد سے پاک ہوئے تو متمکن نہیں ہوں گے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ آگے ایک اعتراض نقل فرما رہے ہیں کہ حضرات آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے تمکن کی تو نفی کر دی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جوہر فرد تحیز کو قبول کرتا ہے اور اس میں بعد نہیں پایا جاتا۔ اگر بعد جوہر فرد میں پایا جاتا تو جوہر فرد تجزی کو قبول کر لیتا، یعنی اس کے اجزاء بن جاتے، لیکن جوہر فرد تو جزء لا يتجزا ہے۔ جب جزء لا يتجزا ہے تو اس میں امتداد بھی نہیں ہے، یعنی بعد نہیں ہی ہے۔
جب بعد نہیں ہے تو پھر تحیز کو یہ قبول کر رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے آپ تحیز کے قول اختیار کیوں نہیں کرتے اور تمکن کی نفی کر رہے ہیں؟ فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے کہ الجوہر الفرد متحیز، جوہر فرد جو ہے یہ تو متحیز ہے، ولا بعد فیہ جبکہ اس میں بعد نہیں ہے، کوئی امتداد نہیں ہے، چونکہ اگر اس میں امتداد ہوتا وإلا اگر امتداد ہوتا لکان متجزئا تو یہ متجزی بن جاتا، یعنی اس کے اجزاء بن جاتے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ حضرات نے متحیز اور متمکن کا فرق ہی نہیں جانا۔ ہم نے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تمکن کی نفی کی ہے وہاں تحیز کی بھی کرتے ہیں، تمکن کی دلیل ہم نے دے دی، تمکن کی نفی کیوں کر رہے ہیں، تحیز کی نفی کیوں کرتے ہیں اس کی دلیل آگے دیں گے، لیکن متحیز اور متمکن میں فرق بیان فرما رہے ہیں کہ تمکن اور تحیز میں عموم خصوص کی نسبت ہے، ایسے ہی متمکن اور متحیز میں بھی عموم خصوص کی نسبت ہے کہ متمکن میں جس میں ممتد ہوتا ہے بعد ہوتا ہے اور ممتد ہوتا ہے، جبکہ متحیز میں امتداد کی کوئی شرط نہیں ہے، امتداد ہو یا نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، تو متمکن خاص ہوا اور متحیز عام ہوا۔ فرماتے ہیں المتمکن اخص من المتحیز، یہ متمکن زیادہ خاص ہے بنسبت متحیز کے، کیوں؟ لأن الحیز اس لیے کہ حیز کا معنی یہ ہے هو الفراغ، یہ وہ خالی جگہ ہے، المتوہم جو وہمی ہے، الذي يشغله شيء ممتد او غیر ممتد، جس کو کوئی شے ممتد یا غیر ممتد مشغول کر رہی ہو، وہ متوہم فراغ جس کو کوئی ممتد شے یا غیر ممتد شے مشغول کر رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ حیز ہے۔ فما ذکر، اب جہاں تک اوپر جو دلائل گزر گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تمکن کی نفی ہے، چونکہ تمکن کا معنی ہے کہ ایک بعد کا دوسرے بعد میں نفوذ کرنا، اور بعد وہ اس امتداد سے معبر ہے، تعبیر شدہ ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور امتداد یہ تجزی کو لازم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تجزی سے پاک ہیں، امتداد سے پاک ہیں، جسم سے پاک ہیں، بعد سے پاک ہیں، تو تمکن سے بھی پاک ہوئے۔ یہ اوپر جو دلائل بیان کیے گئے، فما ذکر جو دلیل نقل کی گئی، یہ دلیل فما ذکر جو بیان کیا گیا دلیل، یہ دلیل تھی علی عدم التمکن فی المکان، اللہ سبحانہ وتعالی کے کسی مکان میں تمکن نہ کرنے پر، لیکن تحیز نہ کرنے پر دلیل کیا ہے؟ وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ التَّحَيُّزِ، تحیز نہ کرنے پر دلیل یہ ہے فَهُوَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کب سے متحیز مانیں گے؟ اگر تو متحیز مانتے ہیں قدم سے تو حیز کا قدم لازم آئے گا اور تعدد قدمہ لازم آ جائے گا، لیکن اگر ہم قدم نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ بعد میں حیز پایا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے العیاذ باللہ بعد میں تحیز اختیار فرما لیا، تو محل حوادث کا استلزام پایا جائے گا۔ وَأَمَّا الدَّلِيلُ ایک دلیل یہ دی عدم تحیز پر، فَهُوَ أَنَّهُ لَوْ تَحَيَّز اگر اللہ سبحانہ وتعالی تحیز کو قبول فرماتے، فَإِمَّا فِي الْأَزَلِ تو وہ تحیز یا تو ازل میں ہوتا، فَيَلْزَمُ قِدَمُ الْحَيِّز اگر ازل میں وہ تحیز ہوتا تو حیز کا قدیم ہونا لازم آتا، تعدد قدمہ لازم آتا، اولا یا پھر یہ کہ قدم میں تو نہ ہوتا لیکن بعد میں تحیز پایا جاتا، اولا یا بعد میں ہوتا، اور اگر بعد میں ہوتا فَيَكُونُ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ تو اللہ سبحانہ وتعالی العیاذ باللہ حوادث کے لیے محل بن جاتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تحیز کی نفی کرنا یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم حیز کو قدیم مانیں تب بھی عقیدے پر ضرب پڑتی ہے، اور اگر ہم حادث مانیں تب بھی ضرب پڑتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی سے جہاں پہ ہم نے تمکن کی نفی کی، مکان کی تمکن کی نفی کی، وہیں پر ہم تحیز کی بھی نفی کریں گے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دی تحیز کے اعتبار سے، دوسری دلیل دے رہے ہیں ذات خدا بندی کے لحاظ سے، اور یہ فرضی یعنی تحیز کے ابطال کے لیے دلائل دیتے ہیں علماء کرام۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اما ان یساوی الحیز کہ متحیز یا تو وہ حیز کے برابر ہوگا، او ینقص عنہ یا متحیز حیز سے کم ہوگا، چھوٹا ہوگا، فیکون متناہیا اگر متحیز حیز کے برابر ہو یا اس سے چھوٹا ہو، دونوں صورتوں میں متحیز کا متناہی ہونا لازم آئے گا، اللہ سبحانہ وتعالی تناہی سے پاک ہے۔ او یزید علیہ یا یہ کہ متحیز جو ہے وہ حیز سے زیادہ ہو جائے گا، فیکون متجزئا جب بڑھ جائے گا تو حیز چھوٹا ہو گیا اور متحیز بڑھ گیا تو متحیز نے تجزی کو قبول کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی تجزی سے پاک ہیں۔
تو دو دلیلیں دے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متحیز نہیں ہے اور حیز سے پاک ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیز سے پاک ہیں، تحیز سے اور تمکن سے پاک ہیں، تحیز اور تمکن تو ظاہر بات ہے کسی بعد میں ہوگا، کسی مکان میں ہوگا، جب اس سے پاک ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہیں۔ جب تحیز سے پاک ہیں تو مکان سے بھی پاک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق الامکنہ ہیں، مکان کے خالق ہیں، محتاج نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ، جب وہ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے تو لم یکن فی جہت، تو وہ کسی جہت میں بھی نہیں ہے، لا علو ولا سفل، نہ اوپر نہ نیچے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ علو رکھتے ہیں اور علو ذاتی، یہ بھی اس قول پر بھی اس ہمارے ان دلائل کی وجہ سے آنچ آتی ہے اور ضرب پڑتی ہے، اور ان دلائل کا ابطال ہوتا ہے ان نظریات کے جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علو ذاتی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلندیوں پر ہیں۔ تو لم یکن فی جہت، جہت کی نفی ہو گئی، نہ تو اوپر نہ نیچے، کسی بھی کوئی بھی جہت کی نفی ہو گئی۔ اور جہات اصل میں تو 6 ہیں جو ہم نے پہلے مقدمے میں بیان فرمائی، جبکہ فلاسفہ نے 2 مانی ہیں، باہر تمام جہات کی نفی ہو گئی۔ لأنہما اما حدود، اس لیے کہ یہ جہات یا تو حدود ہیں، واطراف للامکنۃ، یا تو یہ حدود ہیں اور امکنہ کے لیے اطراف ہیں جیسا کہ فلاسفہ کا قول ہے، او نفس الامکنہ، یا یہ نفس امکنہ ہیں جیسا کہ متکلمین کا قول ہے، باعتبار عروض الاضافۃ الی شیء، اس اعتبار سے کہ ایک چیز کی اضافت دوسری طرف کی جائے۔ جیسے ہم نے فلک اول اور فلک ثانی کی اضافت کی تو جہت بھی بن گئی، اور فوق اور تحت کو ہم نے بڑے اچھے سے فلک اول اور فلک ثانی اور اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم نے سمجھ لیا۔ خلاصہ درس یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمکن تحیز سے پاک ہیں، تو اسی طریقے سے جب تحیز اور تمکن سے پاک ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکان میں نہیں ہیں، جب مکان سے پاک ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جہت کا اس بات کرنا بھی غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جہت سے بھی بلند ہے، آپ کسی جہت میں نہیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔